محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فیکٹری کے مالک نے انسپیکشن ٹیم سے بچنے کے لیے تمام کم عمر مزدوروں کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ ان میں سے ایک زخمی بچہ چل نہ سکا اور مالک کے قدموں میں گر گیا۔ مالک نے غصے سے اسے لات مارنی چاہی، لیکن بچے کے گلے میں پڑا ہوا تعویذ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ وہ تعویذ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے شہر کے گنجان آباد اور آلودہ ترین علاقے کے بالکل آخری سرے پر واقع ہے۔ اس طرح کی بے شمار عمارتوں میں سے وہ ایک سب سے بڑی اور خوفناک فیکٹری تھی، جس کی اونچی اور سیاہ چمنیوں سے دن رات نکلنے والا زہریلا دھواں آسمان کو ہر وقت سیاہ چادر میں لپیٹے رکھتا تھا۔ اس فیکٹری کے اندر داخل ہوتے ہی انسان کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی زندہ جہنم میں آ گیا ہو، جہاں مشینوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں، ہتھوڑوں کی مسلسل ضربیں اور لوہے کے ٹکرانے کا شور دماغ کو معاف کر دیتا تھا۔ اور اس جہنم کا مالک سیٹھ رحمت اللہ تھا، جو علاقے کا ایک نہایت با اثر اور ظالم ترین شخص مانا جاتا تھا، جس کے سینے میں دل کی جگہ شاید کوئی پتھر دھڑکتا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنی دولت میں اضافے سے غرض تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزرنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے اپنے فیکٹری میں مزدوروں کی اجرت بچانے کے لیے زیادہ تر کم عمر اور معصوم بچوں کو کام پر رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ دن رات جانوروں کی طرح ہانکتا تھا اور ان کی ہڈیوں کا گودا نکال کر اپنی تجوریوں کو بھرتا تھا۔ ان بچوں میں ایک 12 سالہ لڑکا علیان بھی تھا، جس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کی تھی، لیکن حالات کی ستم ظریفی اور غربت کے عفریت نے اسے اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس جہنم خانے کی بھٹیوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ علیان کا جسم انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ اس کی پسلیاں اس کے میلے کچیلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر سے صاف گنی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مشینوں کی کالک اور پسینہ ملا رہتا تھا، اور اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں سے ایک ایسی اداسی اور خوف ہر وقت ڈیرے ڈالے رہتا تھا، جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن سیٹھ رحمت اللہ ان چیزوں کا پر کوئی اثر نہیں تھا، اور وہ روزانہ اپنی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر فیکٹری آتا اور اپنے شیشے والے ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں بیٹھ کر ان بچوں کی مشقت کا تماشا دیکھتا۔ اس کا منشی منیجر رفیق، جو اسی کی طرح کا ایک بے رحم اور شاطر انسان تھا، وہ ہاتھ میں لمبی چھڑی پکڑے ان معصوم بچوں کے سروں پر ہر وقت سوار رہتا تھا۔ اگر کوئی بچہ تھک کر ایک لمحے کے لیے بھی رک جاتا یا اس کی آنکھ لگ جاتی، تو منشی رفیق کی چھڑی بے دردی سے اس کے کمزور جسم پر برسنے لگتی تھی۔ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ دن تھا۔ فیکٹری کے اندر کی گرمی اور مشینوں کی تپش نے وہاں کام کرنے والوں بچوں کا برا حال کر رکھا تھا۔ علیان، جو پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل بخار اور کمزوری کا شکار تھا، آج اس کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کی سیدھی ٹانگ پر ایک باری لوہے کا ٹکڑا گرنے کی وجہ سے گہرا زخم آ چکا تھا، جس پر اس نے ایک پرانا اور میلا سا کپڑا باندھ رکھا تھا، لیکن اس زخم سے مسلسل رستا ہوا خون اور پیپ اس کے درد میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا اور بھاری سامان اٹھاتے ہوئے اس کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کام روکا تو اسے آج کی دہاڑی نہیں ملے گی، اور رات کو اسے اور اس کے گھر والوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنے درد کو ضبط کیے مسلسل مشینوں کے پہیوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ فیکٹری کا ماحول اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ مشینوں کا شور اپنی انتہا پر تھا، اور سیٹھ رحمت اللہ اپنے دفتر میں بیٹھا پیسوں کا حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک فیکٹری کے مرکزی دروازے پر ایک زوردار ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔
منشی رفیق ہانپتا اور کانپتا ہوا دوڑ کر سیٹھ رحمت اللہ کے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کا رنگ خوف سے مکمل طور پر پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے انتہائی گھبرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں سیٹھ رحمت اللہ کو بتایا کہ محکمے کی ایک بہت بڑی انسپیکشن ٹیم نے اچانک فیکٹری پر چھاپہ مار دیا ہے اور وہ لوگ مرکزی دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے، اور اگر انہیں اندر یہ کم عمر بچے مل گئے تو فیکٹری سیل ہو جائے گی اور ہم سب کو سالوں کے لیے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ یہ خبر سنتے ہی سیٹھ رحمت اللہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے پیسوں کی گڈیاں چھوٹ کر زمین پر گر پڑیں اور اس کا چہرہ غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قانون کے شکنجے سے بچنا اب آسان نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی کرسی سے چھلانگ لگائی اور منشی رفیق کو گالیاں دیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ فوراً تمام کم عمر بچوں کو فیکٹری کے پچھلے خفیہ دروازے سے باہر نکال دیں، جو سیدھا شہر کے سب سے بڑے اور گندے نالے کی طرف کھلتا تھا۔ سیٹھ رحمت اللہ کی آواز میں اس وقت ایک ایسی درندگی اور وحشت تھی کہ منشی رفیق فوراً دفتر سے باہر بھاگا اور اس نے خطرے کا سائرن بجا دیا۔ سائرن کی اس بھیانک اور تیز آواز نے پوری فیکٹری میں ایک قیامت برپا کر دی۔ مشینوں کا شور اچانک بند ہو گیا اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ منشی رفیق اور سیٹھ رحمت اللہ کے دیگر گنڈوں نے ان چھوٹے اور معصوم بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں گالیاں دے رہے تھے، ان پر لاتیں اور گھونسے برسا رہے تھے اور انہیں پچھلے دروازے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ بچے جو پہلے ہی اس اچانک آفت سے خوف زدہ تھے، وہ روتے اور چیختے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے اندھا دھند بھاگنے لگے۔ الیان جو پہلے ہی اپنے پیر کے زخم کی وجہ سے چلنے سے قاصر تھا، اس بھگدڑ میں بری طرح پس گیا۔ اس کے ارد گرد موجود دوسرے بچے خوف کے مارے اسے دھکے دیتے ہوئے آگے نکل گئے اور وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا زخمی پیر ایک بھاری لوہے کے پائپ سے جا ٹکرایا اور درد کی ایک انتہائی تیز اور ناقابل برداشت لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس نے اپنے زخمی پیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن اس افراتفری میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ رک کر اس 12 سالہ معصوم بچے کی مدد کرتا۔ سیٹھ رحمت اللہ خود ایک موٹا اور بھاری ڈنڈا لیے ان بچوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ مسلسل مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں پولیس اور انسپیکشن ٹیم کے لوگ اندر نہ آ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنا کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پچھلا دروازہ جو برسوں سے زنگ آلود تھا، اسے جب کھولا گیا تو اس کے باہر کی بدبو اور کیچڑ نے فضا کو مزید گھٹن زدہ بنا دیا۔ یہ راستہ ایک انتہائی خطرناک اور گہری کھائی کی طرف جاتا تھا، جس کے نیچے ایک وسیع اور غلیظ نالہ بہتا تھا۔ بچوں کو اس کیچڑ اور گندگی سے بھرے ہوئے راستے پر بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ الیان نے جب دیکھا کہ سیٹھ رحمت اللہ اور اس کے گنڈے اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنی تمام تر بچی کھچی ہمت کو مجتمع کیا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کا پورا جسم خوف اور درد سے کانپ رہا تھا۔ اس نے لنگڑاتے ہوئے اپنے قدموں کو اس پچھلے دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کیا، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ سیٹھ رحمت اللہ جو اس وقت ایک پاگل کتے کی طرح ہانپ رہا تھا، اس کی نظر جب پیچھے رہ جانے والے اس زخمی لڑکے پر پڑی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پولیس نے اس لڑکے کو یہاں دیکھ لیا تو اس کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا الیان کی طرف لپکا اور اس نے پیچھے سے الیان کی گردن پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔
جس کی شدت سے وہ کمزور بچہ کئی فٹ دور جا کر کیچڑ میں منہ کے بل گرا۔ اس کے ماتھے پر ایک پتھر لگا اور وہاں سے بھی خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، جو اس کے چہرے کی کالوں کے ساتھ مل کر ایک بھیانک منظر پیش کرنے لگا۔ علیان نے روتے ہوئے زمین پر ہاتھ مارے اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا زخمی پیر اب مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا ایک کیڑے کی طرح رینگنے لگا تاکہ وہ کسی طرح اس دروازے کو پار کر لے اور اس ظالم درندے کی پہنچ سے دور چلا جائے۔ لیکن سیٹھ رحمت اللہ بالکل اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ باہر نالے کی طرف جانے والا راستہ انتہائی پھسلن بھرا تھا اور باقی تمام بچے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اب صرف وہاں علیان اور سیٹھ رحمت اللہ موجود تھے۔ علیان نے جب اپنے اوپر ایک سیاہ اور خوفناک سایہ لہراتے ہوئے دیکھا تو اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سیٹھ رحمت اللہ کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھیں اور وہ اپنے دانت پیس رہا تھا۔ اس نے علیان کی قمیض کے کالر کو اپنے مضبوط اور موٹے ہاتھوں سے پکڑا اور اسے کیچڑ کے ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ علیان کے منہ سے درد بھری سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر سیٹھ رحمت اللہ کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹھ جی، مجھے مت ماریں، میرا پیر ٹوٹ گیا ہے، میں چل نہیں سکتا، مجھے معاف کر دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن سیٹھ رحمت اللہ کے سر پر تو اس وقت اپنی فیکٹری اور اپنی دولت کو بچانے کا بھوت سوار تھا۔ اس کے لیے یہ بچہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا ثبوت تھا جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا تھا۔ سیٹھ رحمت اللہ نے انتہائی بے دردی سے علیان کو دوبارہ زمین پر دے مارا۔ علیان اس بار اوندھے منہ گرا اور اس کی قمیض کا اگلا حصہ مکمل طور پر کیچڑ اور خون سے لت پت ہو گیا۔ سیٹھ رحمت اللہ کو باہر سے انسپیکشن ٹیم کے لوگوں کی آوازیں اور بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی، جو اب فیکٹری کے اندرونی حصوں کی تلاشی لے رہے تھے اور کسی بھی لمحے اس پچھلے دروازے تک پہنچ سکتے تھے۔ سیٹھ رحمت اللہ کی بکھلاہٹ اور وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بچے کو یہاں زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اگر یہ یہاں پکڑا گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دے۔ علیان جو اب مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا، اس نے زمین پر گرتے ہی سیٹھ رحمت اللہ کے قدموں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے اس کے بوٹوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ ایک انتہائی دل خراش اور لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا کہ میرے مالک، مجھ پر رحم کھا لو، میں یتیم ہوں، میری ماں میرے راستے کی طرف دیکھ رہی ہوگی، مجھے مت مارو، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہاں سے رینگ کر نالے میں چھپ جاؤں گا، لیکن میری جان بخش دو۔ سیٹھ رحمت اللہ نے انتہائی حقارت اور غصے سے اپنے پیر کو جھٹکا دیا تاکہ وہ اپنا پیر اس بچے کی گرفت سے چھڑا سکے، لیکن علیان نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری کوشش میں اس کے پیر کو پوری طاقت سے جکڑ رکھا تھا۔ سیٹھ رحمت اللہ کا غصہ اب پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسے اپنے دائیں بائیں طرف ایک بھاری اور نوکیلا پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اس پتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کی نیت بالکل صاف تھی۔ وہ اس پتھر سے اس 12 سالہ بچے کا سر کچل دینا چاہتا تھا تاکہ نہ کوئی گواہ بچے اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ اس نے اپنے پیر کو زور سے پیچھے کھینچا اور علیان کے سینے پر ایک زوردار ٹھوکر ماری، جس کے نتیجے میں علیان سیدھا ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور اس کی آنکھیں شدید خوف سے کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے سامنے موت کو ایک بھاری پتھر کی صورت میں لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سیٹھ رحمت اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری پتھر کو ہوا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے اسے علیان کے سر پر مارنے کے لیے نیچے کی طرف لایا۔
وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب وقت کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ الیان نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگا، لیکن اچانک ایک انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا۔ سیٹھ رحمت اللہ کے ہاتھ جو پوری طاقت سے پتھر کو نیچے لا رہے تھے، وہ ہوا میں ہی کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر رک گئے، اور اس کا پورا جسم اچانک ایک بت کی طرح ساکت ہو گیا، اور اس کی وہ آنکھیں جس میں چند لمحے پہلے موت کا کھیل رچانے کی وحشت ناک رہی تھی، وہ اچانک حیرت اور صدمے اور شدید خوف سے پھیل گئیں۔ پتھر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا، اور اس کا رنگ ایک سیکنڈ کے اندر اندر مکمل طور پر پیلا پڑ گیا۔ اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئیں، اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس کی نظریں جو پہلے الیان کے سر پر جمی تھیں، وہ اب تھوڑا سا نیچے الیان کے گلے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ الیان کی قمیض جو کیچڑ میں گرنے اور سیٹھ کے دھکم پیل کی وجہ سے سامنے سے بری طرح پھٹ چکی تھی، اس کے پھٹے ہوئے گریبان کے اندر سے ایک چاندی کا تعویذ باہر نکل آیا تھا۔ وہ تعویذ کوئی عام تعویذ نہیں تھا، بلکہ ایک مخصوص شکل اور ایک انتہائی انوکھی بناوٹ کا حامل تھا، جس کے کناروں پر کالے دھاگے کی موٹی تہیں لپٹی ہوئی تھیں، اور اس کے عین وسط میں ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا پتھر جڑا ہوا تھا، جو اس تاریک اور گندے ماحول میں بھی ایک عجیب سی چمک دے رہا تھا۔ سیٹھ رحمت اللہ کی ٹانگیں بری طرح کانپنے لگیں، اور وہ لڑ کھڑا کر 2 قدم پیچھے کو ہٹ گیا۔ اس کا دل و دماغ کسی بند گلی میں پھنسے ہوئے شخص کی طرح سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ اس تعویذ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت یا اپنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس کی زبان خشک ہو چکی تھی، اور وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے صرف کچھ غیر واضح الفاظیں ہی نکل رہی تھی۔ وہ 12 سالہ زخمی اور کیچڑ میں لت پت بچہ جو اس کے قدموں میں موت کے خوف سے کانپ رہا تھا، وہ اب اس کے لیے صرف ایک مزدور بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے گلے میں پڑا ہوا وہ چاندی کا تعویذ ایک ایسا ہولناک طوفان بن کر سیٹھ رحمت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جس نے اس کے ماضی کے ان تمام تاریک اور بھیانک دروازوں کو ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا تھا، جنہیں اس نے سالوں پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ وہ تعویذ اس کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسی نشانی تھی جس کی ایک ایک لکیر اور جس کے ایک ایک نقش سے وہ اچھی طرح واقف تھا، کہ وہ ہزاروں لاکھوں تعویذوں میں بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ اس تعویذ کو دیکھتے ہی سیٹھ رحمت اللہ کے دماغ کے تاریک گوشوں میں چھپے ہوئے وہ تمام بند اور زنگ آلود دروازے ایک ہی خوفناک جھٹکے کے ساتھ کھل گئے، جنہیں اس نے اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے نشے میں سالوں پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کے وہ تمام بھیانک، ہولناک اور تاریک مناظر ایک ایک کر کے کسی پرانی اور خوفناک تصویروں کی طرح ابھرنے اور چلنے لگے، جن کی یاد بھی اس کے دل میں کانٹے چبھوتی تھی، کیونکہ وہ چاندی کا تعویذ کسی اور نے نہیں بلکہ خود اسی ظالم اور غاضب سیٹھ رحمت اللہ نے آج سے ٹھیک 12 سال قبل اپنے ہی ہاتھوں سے شہر کے سب سے پرانے اور مشہور سنار صرافہ بازار والے حاجی دین محمد کی دکان پر بیٹھ کر خصوصی طور پر اپنے سامنے بنوایا تھا، اور اس پر وہ خاص سرخ پتھر جڑوایا تھا، اور پھر اپنے سگے بھائی عبداللہ کے گھر اس کے اکلوتے اور نوزائیدہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر خود اپنے ہاتھوں سے انتہائی منافقت اور جھوٹی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معصوم بچے کے نازک گلے میں پہنایا تھا۔ یہ وہ ہولناک، ناقابل تردد اور انتہائی تلخ سچائی تھی جس نے اس وقت سیٹھ رحمت اللہ کے دل و دماغ کی تمام رگوں کو ایک ہی لمحے میں جیسے مکمل طور پر منجمد اور برف کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگوں نے مزید اس کے بھاری وجود کا
سہارنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اسی بدبودار اور غلیظ کیچڑ میں اس زخمی اور لاغر بچے کے بالکل سامنے اپنے گھٹنوں کے بل دھرام سے گر پڑا۔ اسے وہ پرانا اور خوشیوں بھرا دن یاد آ رہا تھا جب اس کا سگا بڑا بھائی عبداللہ، جو ایک انتہائی نیک دل، رحم دل، غریب پرور اور محنتی انسان تھا، اس نے اپنی دن رات کی انتھک محنت، خون پسینے کی کمائی اور دیانت داری سے اس بنجر زمین کو خرید کر یہ پوری اور عظیم الشان فیکٹری کھڑی کی تھی۔ عبداللہ نے اپنی زندگی کا آغاز ایک عام اور غریب مزدور کی حیثیت سے کیا تھا، لیکن اس کی سچائی اور محنت نے اسے اس شہر کا ایک معزز اور بڑا کاروباری انسان بنا دیا تھا۔ عبداللہ نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی رحمت اللہ کو اپنی سگی اولاد کی طرح بے پناہ محبت اور شفقت سے پالا پوسا، اور اسے دنیا کے ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر مشقت سے بچا کر رکھا تھا۔ جب اس فیکٹری کی بنیاد رکھی گئی اور کاروبار وسیع ہونے لگا، تو عبداللہ نے اس فیکٹری کا سارا اندرونی اور بیرونی انتظام اور تجوریوں کا سارا حساب کتاب اپنے چھوٹے بھائی رحمت اللہ کے مکمل حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے سگے بھائی پر اندھا اور غیر متنزل اعتماد کرتا تھا، اور اسے اپنی جان اور اپنی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز اور قریب تر رکھتا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جب 12 سال قبل عبداللہ کے گھر شادی کے بے شمار سالوں کے طویل اور صبر آزما دعاؤں کے بعد ایک چاند سے خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی، تو پورے گھر اور پورے محلے میں خوشیوں کا ایک ایسا طوفان اور سیلاب آیا جسے لفظوں میں اور بیان میں قید کرنا ممکن نہیں تھا۔ عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے خوشی کے اس عظیم موقع پر پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی تھیں، غریبوں میں کپڑے اور راشن تقسیم کیا تھا، اور سینکڑوں ضرورت مندوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ اور اسی خوشی کے پرمسرت موقع پر رحمت اللہ نے اپنے دل کے کسی تاریک کونے میں چھپی ہوئی منافقت، تعلق اور حسد کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے وہ خاص چاندی کا تعویذ بنوایا تھا۔ رحمت اللہ نے وہ تعویذ اپنے نوزائیدہ بھتیجے کے گلے میں اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہوئے عبداللہ اور اس کی بیوی کے سامنے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو بھائی جان، یہ صرف آپ کا بیٹا اور میرا بھتیجا نہیں، بلکہ آج سے یہ میرا اپنا سگا بیٹا ہے، اور میں ساری زندگی اسے دنیا کی ہر بری نظر اور ہر دکھ تکلیف سے بچا کر رکھوں گا۔ لیکن اس وقت رحمت اللہ کے سینے کے اندر حسد، لالچ اور اقتدار کی ہوس کی ایک ایسی ہولناک اور بھڑکتی ہوئی آگ جل رہی تھی جس نے اس کے اندر موجود تمام رشتوں کی اس محبتوں، انسانیت کے تمام تقاضوں اور خون کے تمام احساسات کو جلا کر مکمل طور پر راکھ اور کوئلہ کر دیا تھا۔ اس کے ذہن پر شیطان مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور جوان ہو گیا تو اس فیکٹری اور اس بے پناہ جائیداد پر اس کا کوئی حق نہیں رہے گا، اور وہ ساری زندگی صرف اپنے بڑے بھائی اور پھر اس کے بیٹے کا محتاج اور ایک معمولی تنخواہ دار ملازم بن کر رہ جائے گا۔ اسی بے بنیاد خوف اور اسی شیطانی ہوس نے اس کے ضمیر کو مکمل طور پر اندھا کر دیا، اور اسے وہ گناہ عظیم اور وہ بھیانک جرم کروایا جس کا بوجھ آج تک وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی تھی۔ اس نے انتہائی مکاری، شاطرانہ چالوں اور بے دردی کے ساتھ فیکٹری کے تمام اہم اور ملکیتی کاغذات میں رد و بدل کیا تھا، جعلی اور جھوٹے دستخط کروائے، اور بے ایمان لوگوں اور رشوت خور اہلکاروں کو بھاری رقوم اور تجوریاں دے کر ساری کی ساری جائیداد اور یہ پوری عظیم الشان فیکٹری مکمل طور پر اپنے نام منتقل کروا لی تھی۔ اور پھر ایک انتہائی سیاہ، تاریک اور خوف طوفانی رات میں جب آسمان سے مسلسل تیز اور خوفناک بارش برس رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور ہوائیں خنجر کی طرح چل رہی تھیں، اس نے اپنے ہی سگے بھائی عبداللہ کی اس انتہائی نیک اور بیمار بیوی اور اس چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو بے دردی سے دھکے مار کر اور ان کی تذلیل کر کے اس گھر اور اس فیکٹری کے دروازے سے باہر
نکال دیا تھا، جسے عبداللہ نے اپنی جوانی اور اپنے خون پسینے سے سینچا اور بنایا تھا۔ عبداللہ جو اپنے سگے اور لاڈلے بھائی کے اس اچانک اور ناقابل یقین دھوکے پر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ اور بکھر چکا تھا، وہ بے بس اور لاچار ہو کر رحمت اللہ کے قدموں میں گر کر زاروں کا تار روتا رہا اور اسے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا رہا کہ وہ کم از کم اس طوفانی بارش، اس کڑاکے کی سردی اور اس اندھیری رات میں اس کے چھوٹے سے نوزائیدہ اور بیمار بچے پر رحم کھا لے اور انہیں صرف یہ رات گزارنے کے لیے اپنے گھر کے کسی چھوٹے سے کونے میں جگہ دے دے۔ لیکن دولت اور طاقت کے نشے میں مکمل طور پر اندھے اور بہرے ہونے والے رحمت اللہ نے انتہائی بے رحمی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوہے کا وہ بھاری دروازہ ان کے روتے ہوئے منہ پر زور سے بند کر دیا تھا اور انہیں اس بے رحم، خود غرض اور ظالم دنیا کی ٹھوکروں میں بھوک اور سردی سے مرنے کے لیے بالکل تنہا اور لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ اس ہولناک اور قیامت خیز رات کے بعد اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر اپنے سگے بھائی کی کوئی خیر خبر نہیں لی، اور اسے کئی سالوں کے بعد صرف اتنا معلوم ہوا کہ عبداللہ شدید غربت، جان لیوا بیماری اور اپنے سگے بھائی کے دیے ہوئے اس بدترین صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی قسم پرسی اور گمنامی کی حالت میں اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، اور اس کی لاچار بیوی بھی اپنے شوہر کی موت کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے گھروں میں مشقت اور جھاڑو پونچھا کرتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ لیکن ان کے اس نوزائیدہ بچے کا کیا انجام ہوا اور وہ کہاں گیا، یہ بات رحمت اللہ کو بالکل معلوم نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ جاننے کی کوئی بھی ادنیٰ سی کوشش کی تھی۔ وہ تو بس اپنی اس غضب شدہ دولت، اس سے چھینی ہوئی فیکٹری اور اس حرام کی کمائی کے غرور اور تکبر میں اس قدر غرق اور اندھا ہو چکا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے طاقتور اور ناقابل شکست انسان ہے، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قانون اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آج قدرت کے بے آواز اور خوفناک پہیے نے اسے ایک ایسے دوراہے اور ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کا سارا جھوٹا غرور اور اس کی ساری حرام کی دولت اور اس کی ساری فرعونی طاقت اب ایک 12 سالہ کمزور، بیمار اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے زخمی بچوں کے قدموں میں مکمل طور پر ڈھیر اور خاک ہو چکی تھی۔ وہ پرانا چاندی کا تعویذ جو اس وقت اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کے بالکل سامنے بدبو اور کیچڑ میں لت پت اس معصوم بچے کے گلے میں جھول رہا تھا، وہ مسلسل چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ قدرت کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے، اور جب مکافات عمل کا پہیہ اپنی پوری طاقت سے گھومتا ہے تو وہ بڑے بڑے فرعونوں، نمرودوں اور ظالموں کو ان کی اصل اور حقیقی اوقات یاد دلا دیتا ہے اور ان کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ سیٹھ رحمت اللہ کا دماغ اب بوجھ اور صدمے سے مکمل طور پر پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی ہڈیاں تک کانپ رہی تھیں۔ وہ جس معصوم بچے کو پچھلے کئی مہینوں سے اپنے اسی فیکٹری میں ایک جانور اور ایک زر خرید غلام کی طرح کام کروا رہا تھا، جس پر وہ روزانہ اپنے ظالم نگران سے بانس کے موٹے ڈنڈے برسواتا تھا، جیسے وہ 2 وقت کی سوکھی روٹی تک پوری نہیں دیتا تھا، جس کا معصوم خون چوس کر اور جس کی ہڈیوں کا گودا نکال کر وہ اپنے لوہے کی تجوریاں بھر رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی عام نہیں اور معمولی تلا وارث مزدور بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے اپنے سگے بھائی عبداللہ کا وہ اکلوتا خون تھا جو در حقیقت قانون اور قدرت کی نظر میں اس پوری فیکٹری اور اس ساری بے پناہ جائیداد کا اصل، حقیقی اور واحد وارث تھا۔ وہ بچہ جسے اس نے آج سے 12 سال پہلے اس طوفانی بارش اور کڑاکے کی سردی میں بھوکا مرنے کے لیے اپنے گھر کی چوکھٹ سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، اور آج وہ اسی فیکٹری میں ایک لاوارث اور یتیم مزدور کی حیثیت سے اپنے ہی چھینے ہوئے حق کے لیے بے زبان جانوروں کی طرح پس اور جل رہا تھا۔
सेठ रहमت اللہ کی ٹانگیں اب اس کا بوجھ سہارنے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکی تھی۔ اس کے دونوں گھٹنے کیچڑ اور غلاظت میں گہرائی تک دھنس گئے تھے، اور وہ اسی جگہ پر الیان کے بالکل سامنے اپنے گھٹنوں کے بل کیچڑ میں لت پت ہو کر گر پڑا، اور اس کی آنکھوں سے، جن میں کبھی کسی کے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا تھا، آج آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امڑ آیا جس میں شدید پچھتاوا، ہولناک اور جان لیوا خوف اور اپنے بھیانک انجام کی تاریک تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کامتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور الیان کے گلے میں پڑے ہوئے اس کیچڑ آلود چاندی کے تعویذ کو انتہائی نزاکت اور لرزتے ہوئے انداز میں چھوا۔ وہ تعویذ جسے اس نے 12 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے انتہائی غرور اور منافقت کے ساتھ پہنایا تھا، آج وہ اس کے اپنے سگے اور بھتیجے کی کمزور اور دھول سے اٹی ہوئی گردن میں موجود تھا۔ الیان جو ابھی تک موت کے شدید خوف سے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور جسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ظالم درندہ صفت انسان جس نے ابھی چند لمحے قبل اسے بے دردی سے مارنے کے لیے وہ بھاری پتھر اٹھایا تھا، وہ اچانک یوں اپنا پتھر پھینک کر گھٹنوں کے بل گر کر بچوں کی طرح زاروں قطار رونے کیوں لگا ہے۔ اس نے انتہائی خوفزدہ اور حیران نگاہوں سے سیٹھ رحمت اللہ کی طرف دیکھا۔ سیٹھ رحمت اللہ کی حالت اس وقت ایک ایسے پاگل اور مجنوں انسان کی سی ہو چکی تھی جس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر لٹا دیا ہو۔ اس نے روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے انتہائی دردناک اور ٹوٹی ہوئی لرزتی آواز میں کہا، الیان میرے بچے، میری جان، یہ چاندی کا تعویذ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اور تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ الیان، جس کی سانسیں ابھی تک خوف سے تیز تیز چل رہی تھیں اور جس کے چہرے کے زخم سے تازہ خون بہہ کر کیچڑ میں شامل ہو رہا تھا، اس نے سیٹھ کی اس اچانک تبدیلی سے ڈرتے ہوئے انتہائی سہمتی ہوئی اور سسکتی ہوئی کمزور آواز میں جواب دیا کہ میرے باپ کا نام عبداللہ تھا، اور یہ تعویذ میرے چچا نے میری پیدائش کے دن مجھے پہنایا تھا۔ میری بیمار اور کمزور ماں مجھے رو رو کر بتاتی تھی کہ میرے باپ کی اسی شہر میں ایک بہت بڑی اور شاندار فیکٹری تھی جو ان کے کسی انتہائی ظالم اور لالچی بھائی نے ان سے دھوکے سے چھین لی اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر میرے باپ اسی غم، اسی صدمے اور دکھ میں گھل گھل کر مر گئے تھے۔ میں تو آج اپنی اس انتہائی بیمار ماں کا علاج کروانے کے لیے، کھانسی کی دوا لینے اور 2 وقت کی سوکھی روٹی کمانے کے لیے اس فیکٹری میں مزدوری کرنے آیا تھا۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ کا وہ ظالم اور غاضب بھائی کون ہے اور کہاں پر رہتا ہے، اور مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں مالک، مجھے جانے دیں۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں قسم کھاتا ہوں میں آج کے بعد کبھی اس فیکٹری کے قریب بھی نہیں آؤں گا اور نہ ہی کبھی اپنی مزدوری کے پیسے مانگوں گا۔ یہ معصوم اور سچے الفاظ سیٹھ رحمت اللہ کے سینے میں کسی زہریلے اور تیز دھار خنجر کی طرح انتہائی گہرائی تک اترے، اور اس کا دل اتنی زور سے اور اتنی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ اور اپنی پسلیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ 12 سالہ بچہ جو اس وقت اس کے بالکل سامنے بدبودار کیچڑ میں لت پت، زخمی، لاغر اور بے بس حالت میں پڑا موت کے خوف سے کانپ رہا تھا، وہ اب اسے ہو بہو اپنے سگے بھائی عبداللہ کی یاد دلا رہا تھا، جس کی معصوم شکل اور جس کے خد و خال بالکل الیان کے چہرے سے ملتے تھے۔ سیٹھ رحمت اللہ کو محسوس ہونے لگا جیسے اس کی موٹی گردن کو کسی نے انتہائی مضبوطی اور خاردار آہنی شکنجے میں جکڑ لیا ہو، اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں گھسیٹ رہی ہوں۔ وہ جس بے پناہ دولت اور جس وسیع فیکٹری کے لیے اپنے سگے بھائی کا قاتل اور غازب بنا تھا، آج وہی فیکٹری اور وہی حرام کی دولت اس کے لیے ایک ایسا دہکتا ہوا جہنم بن چکی تھی
جس سے فرار کا اب کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی کھڑکی باقی نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر علیان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کیچڑ میں گرے ہوئے اس زخمی اور خون آلود بچے کو اپنے انتہائی مہنگے اور قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مضبوط بازوں میں بھینچ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اور کیا ہڑوے کہنے جاتا، مجھے معاف کر دو میرے بھائی عبداللہ، مجھے معاف کر دو، میں ایک انتہائی ظالم، شفاق اور درندہ صفت انسان ہوں۔ میں نے دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے ہی سگے خون کو اپنے ہی قدموں تلے بے دردی سے رون دیا۔ میں اس فیکٹری کا اور اس جائیداد کا مالک نہیں ہوں۔ یہ فیکٹری مکمل طور پر تمہاری ہے علیان، تم اس کے واحد اور اصل وارث ہو۔ میں تو صرف ایک چور اور ایک غاصب ہوں جس نے اپنے بھائی کا حق مارا اور اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، لیکن قدرت نے مجھے میرے کیے کی ہولناک سزا سنائی دے دی ہے، اور مکافات عمل مجھے اس مقام پر لے آیا ہے کہ میں آج اپنے ہی ہاتھوں اپنے سگے بھتیجے اور اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی کو بے دردی سے قتل کرنے جا رہا تھا۔ سیٹھ رحمت اللہ کی یہ فلک شگاف چیخیں اور اس کا یہ دردناک گریہ اس گندے اور غلیظ نالے کے کنارے ایک عجیب ہی اور ناقابل یقین منظر پیش کر رہا تھا۔ علیان جو صدمے، اپنے غم کے درد اور بخار کی شدت سے اب مکمل طور پر نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہا تھا، اسے بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ظالم اور بے رحم مالک جو کچھ دیر پہلے اس کی جان کا خون خوار دشمن بنا ہوا تھا اور اسے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے کھڑا تھا، اب اسے اپنے سینے سے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سیٹھ رحمت اللہ اپنی اس گہری ندامت میں جاتے اور اپنے خوفناک جرم کا مزید کوئی اقرار کرتا، اس بچے سے معافی مانگتا، اچانک اس پچھلے اور زنگ آلود دروازے کو باہر کی طرف سے ایک انتہائی زوردار اور خوفناک ٹھوکر لگی اور وہ کمزور دروازہ اپنے کلابوں سے مکمل طور پر اکھڑتا ہوا ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دور کیچڑ میں جا گرا۔ دروازے کے پیچھے محکمے کی انسپیکشن اور تشویشی ٹیم کے درجنوں اعلیٰ اہلکار اور ان کے ساتھ محکمے کے مسلح سپاہیوں کی بھاری نفری موجود تھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مضبوط لاٹھیاں، رائفلیں اور چمکتی ہوئی ہتھکڑیاں تھام رکھی تھیں۔ ان تمام قانون نافذ کرنے والے لوگوں نے جب دروازے ٹوٹنے کے بعد باہر کا یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے شدید حیرت اور صدمے سے بت بن کر رہ گئے کہ پورے شہر کا سب سے بڑا اور با اثر اور ظالم ترین فیکٹری کا مالک سیٹھ رحمت اللہ اس غلیظ اور بدبودار کیچڑ میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ایک انتہائی غریب، زخمی اور خون میں لت پت 12 سالہ مزدور بچے کو اپنے سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر اور بلک بلک کر رو رہا ہے۔ تفتیشی ٹیم کے سب سے بڑے افسر نے اپنے چہرے پر انتہائی غصے اور سختی کے تاثرات لاتے ہوئے آگے بڑھ کر سیٹھ رحمت اللہ کے کندھے پر انتہائی سختی اور بے دردی سے اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیتے ہوئے کڑک دار آواز میں کہا، تمہارا یہ ظالمانہ اور گھناؤنا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ رحمت اللہ، تم نے قانون کی آنکھوں میں مسلسل دھول جھونکنے، غریبوں کا خون چوسنے اور کم عمر بچوں سے جانوروں کی طرح مشقت لینے کا جو خونی کاروبار شروع کر رکھا تھا، آج اس کا بھیانک پردہ پوری طرح سے چاک ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارے اس ظالم نگران اور کارندے منشی رفیق کو بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ سارے غریب اور معصوم بچے بھی اب ہمارے محفوظ قبضے میں آ چکے ہیں، جنہیں تم نے قانون سے بچنے کے لیے اس گندے اور غلیظ راستے سے جانوروں کی طرح ہانک کر بھگانے کی کوشش کی تھی۔ قانون کے محافظوں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فوراً آگے بڑھ کر علیان کو اپنے محفوظ حصار میں لے لیا اور اسے طبی امداد دینے
اور اس کے زخموں پر پٹی باندھنے کے لیے وہاں فیکٹری کے باہر کھڑی شفا خانے کی گاڑی کی طرف احتیاط سے لے کر جانے لگے، جبکہ سیٹھ رحمت اللہ کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پیچھے کر کے ان میں لوہے کی سلاخ بھاری اور موٹی زنجیریں پہنا دی گئیں، اور اس کے ہاتھوں میں پڑنے والی وہ ٹھنڈی اور چبھتی ہوئی ہتھ کڑیاں اسے اب اس کی اصل اور سچی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ تفتیشی افسر نے جب وہ بھاری زنجیریں پہنائیں تو لوہے کی اس موت جیسی ٹھنڈک نے رحمت اللہ کی ہڈیوں اور اس کی روح تک میں ایک ایسی سنسناہٹ اور خوف پیدا کر دیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ اور جو اس کی طاقت، اس کی غنڈہ گردی اور اس کے ظلم سے ہمیشہ خوف کھاتے تھے، آج وہ سب اس کی ذلت، اس کی رسوائی اور اس کی تباہی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی وہ عظیم الشان فیکٹری جس کے لیے اس نے اپنے سگے اور محسن بھائی کو فیکٹریوں پر رولنے اور بھوکا مرنے کا چھوڑ دیا تھا، وہ فیکٹری جس کے بے تحاشا منافع سے اس نے اپنے لیے شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں محلات تعمیر کیے تھے، آج وہ فیکٹری قانون کی سخت گرفت میں آ کر ہمیشہ کے لیے بند اور سیل ہو رہی تھی۔ سیٹھ رحمت اللہ کی آنکھوں میں اب کوئی فرعونی غرور باقی نہیں تھا، بلکہ ان میں صرف اور صرف ندامت، شرمندگی اور ایک نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کی آگ جل رہی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اس کے سگے بھائی کا معصوم خون، اس کا اپنا بھتیجا علیان اپنے زخموں کے درد اور بخار کی وجہ سے کرا رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح پچھلے ہفتے اس نے علیان کے کمزور اور پیر پر اور وہ بھاری لوہا گرنے پر اسے کوئی دوا مرہم لا کر دینے کی بجائے مزید سختی سے کام کرنے پر مجبور کر دیا، اور کس طرح آج اس نے صرف اپنی جان بچانے اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس معصوم کی جان لینے کی ہولناک کوشش کی۔ قدرت کا اور مکافات عمل کا یہ کیسا خوفناک، عبرتناک اور ہولناک انتقام تھا کہ جس لاوارث اور نوزائیدہ بچے کو اس نے آج سے پورے 12 سال پہلے اس فیکٹری اور اس کی وراثت سے بے دخل کر کے اندھیری رات میں نکال دیا تھا، آج قدرت نے اپنے پر اسرار نظام کے تحت اس بچے کو اس فیکٹری کے ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے اور سیٹھ رحمت اللہ کی مکمل بربادی، ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ وہ چاندی کا پرانا تعویذ جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک جھوٹے دکھاوے کے طور پر اس بچے کو پہنایا تھا، آج وہی تعویذ اس ظالم اور غاصب انسان کے لیے موت اور پھانسی کا اٹوٹ پھندا ثابت ہوا۔ سیٹھ رحمت اللہ کو جب محکمے کی بڑی سی گاڑی میں سختی سے دھکا دے کر اس کا سر جھکا کر بٹھایا گیا تو اس نے آخری بار فیکٹری کی ان اونچی اور سیاہ چمنیوں کی طرف دیکھا جہاں سے اب کوئی زہریلا دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ وہ تمام بھاری مشینیں ہمیشہ کے لیے خاموش اور بند ہو چکی تھیں، اور وہ تمام معصوم بچے اور جنہیں ایک طویل عرصے سے جانوروں سے بھی بدتر اور خوفناک حالت میں قید رکھا ہوا تھا، اب وہ کھلی اور آزاد فضا میں اطمینان کی سانس لے رہے تھے۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اب اس کی بقیہ ساری تاریک اور مالون زندگی قید خانے کی اس انتہائی تاریک، ٹھنڈے اور اندھیری کوٹھریوں میں روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے گزرے گی، جہاں اس کا ہر روز سامنا اپنے اس خوفناک جرم، اپنے بھائی کے ساتھ کیے گئے اس بدترین اور گھناؤنے دھوکے اور اس کی لاچار بیوی کی آہوں کی یادوں سے ہوگا، اور جب تک اس کے جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے وہ ہر روز اس جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی سگے اور اکلوتے بھتیجے کو اس کی اپنی ہی چھینی ہوئی فیکٹری میں ایک ادنا اور بے بس غلام بنا کر رکھا، اور اس کی نرم ہڈیوں کا گودا نکالتا رہا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب یہ حقیقت اور یہ سچائی سامنے آ جائے گی تو پھر عیاں ہوگی کہ علیان کو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھتیجا
اور اس کی پوری فیکٹری کا واحد اور اصل وارث ہے، تو قانون اور عدالت اس فیکٹری کی ساری ملکیت کا سارا حساب کتاب اور اس کی ساری بے تحاشا جائیداد اور قانونی طور پر الیان کے نام منتقل کر دے گا۔ اور وہ غریب اور زخمی بچہ جسے وہ کچھ دیر پہلے انتہائی حقارت، درندگی اور نفرت سے لات مار کر کیچڑ میں پھینک رہا تھا، وہ کل کو پورے وقار اور عزت کے ساتھ اسی فیکٹری کے مالک کی مخملی کرسی پر بیٹھے گا اور اس کا نام پورے شہر میں گونجے گا، لیکن وہ خود ایک قیدی، ایک مجرم اور ایک غازب کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ کا رسوا کر دیا اور خوار ہو کر تاریخ کے اور گمشدہ پنوں میں کہیں کھو جائے گا اور کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ محکمے کی گاڑی کا سائرن زور سے بجا اور وہ بڑی گاڑی اس گندے تعفن زدہ اور آلودہ علاقے سے باہر کی طرف اور شہر کی طرف نکلنے لگی۔ سیٹھ رحمت اللہ کا سر اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان انتہائی شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے ندامت کے آنسو اب کبھی نہ رکنے والے ایک لامتناہی اور طویل سلسلے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ قدرت نے اپنا حتمی، اٹل اور بے لاگ فیصلہ سنا دیا تھا۔ غاضب اور ظالم کا انتہائی بھیانک انجام ذلت، رسوائی اور قید کی صورت میں بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اور حقدار کو اس کا چھینا ہوا حق اور اس کی وراثت دلوانے کے لیے مکافات عمل نے جو راستہ اور جو طریقہ بتایا تھا، وہ اتنا پراسرار اور اتنا گہرا اور اتنا حیران کن تھا کہ سیٹھ رحمت اللہ جیسا شاطر، عیار اور چلاک انسان بھی اس کے پوشیدہ شکنجے میں ایسا بری طرح پھنسا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس عظیم ذلت کو کبھی نہیں بھلا پائیں گی، اور یوں اس غضب شدہ جائیداد کا وہ بھیانک اور ہولناک راز جو پچھلے 12 سالوں سے اس فیکٹری کی محفوظ بنیادوں میں دفن تھا، آج اس چاندی کے چھوٹے سے تعویذ کی صورت میں سامنے آ کر حق اور باطل، ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک ایسی گہری، واضح اور انمٹ لکیر کھینچ گیا جسے مٹانا اب اس دنیا کے کسی بھی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ اور ظالم کو اس کے تکبر، اس کی ہوس اور اس کی درندگی کی وہ عبرتناک اور خوفناک سزا مل گئی جو رہتی دنیا تک ہر ظالم اور غاضب کے لیے ایک واضح اور روشن عبرت کا نشان بن گئی، جس میں یہ پیغام چھپا تھا کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور اور ظالم کیوں نہ ہو جائے، قدرت کی پکڑ اور مکافات عمل کے پہیے سے کبھی بھی بھاگ کر بچ نہیں نکلتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔